بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں موجودہ جو گورنمنٹ ہے ان کو 2 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن ان کے بارے میں ابھی تک کوئی میگا کرپشن سکینڈل سامنے نہیں آیا۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جس میں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس میں خاص طور پر انکمپیٹنسی ہو گئی اور بہت سے فیصلوں میں تاخیر کی وجہ جو ہے وہ ان کے تنقید کا وجہ بنتی ہے۔ تو اپوزیشن کی جانب سے جو مختلف اپوائنٹمنٹ کی گئی ہے گورنمنٹ کی جانب سے، تو اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس میں جو عاصم سلیم باجوہ صاحب ہے، پہلے ان کو سی پیک چیئرمین بنا دیا گیا اتھارٹی کا، اس کے بعد ان کو انفارمیشن منسٹری میں اہم ذمہ داری دی گئی۔ تو اس حوالے سے اپوزیشن بہت زیادہ تنقید کرتی ہے کہ کیوں ایک شخص پر اتنے زیادہ نوازشات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نعیم بخاری صاحب کو جو ہے پی ٹی وی کی جو گورننگ باڈی ہے اس کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ان کے بہت زیادہ جو ہے خدشات ہے اپوزیشن کے کہ ان کو کس بنا پر جو ہے پی ٹی وی کا چیئرمین لگا دیا گیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو اگر آپ پوری دیکھیں گے تو ہم ان دونوں جو ٹاپک سے اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے، تاکہ آپ جان سکیں کہ حکومت نے ان کو کیوں اتنی اہم عہدوں پر بٹھا دیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو عاصم سلیم باجوہ صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہے ایز اے چیئرمین سی پیک اتھارٹی، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں سی پیک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اور پاکستان کی اس سے بہت زیادہ امید وابستہ ہے، اور خاص طور پر گوادر پورٹ جو ہے تو وہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو سی پیک کا جو روٹ ہے تو اس میں جو اہم جو جگہ ہے تو وہ ساؤتھرن بیلٹ ہے، جیسا کہ گوادر ہے، اس کے علاوہ جو گلگت بلتستان ہے۔ تو اس حوالے سے وہاں پر بہت زیادہ سیکیورٹی تھریٹس بھی ہے، کیونکہ یہ جو منصوبہ ہے یہ دشمن کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو گیم چینجر منصوبے ہے مکمل ہو سکے۔ تو اس حوالے سے گورنمنٹ کو چاہیے تھا ایک ایسا شخص کہ اس کو سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین بنا دیا جائے، جو کہ وہاں جو علاقہ ہے اس سے واقف ہو، جو سیکیورٹی تھریٹس ہے ان کے بارے میں وہ آگاہی رکھتا ہو۔ اس کے علاوہ وہاں پر جو چائنیز ڈیلیگیشنز وغیرہ ہے ان سے ان کے اچھے روابط ہو، وہاں پر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہو۔ تو اس بنا پر جیسا کہ سلیم باجوہ صاحب تھے تو وہ 2017 سے 2019 کے درمیان وہاں پر جو ساؤتھرن کمانڈ ہے ان کے کمانڈر رہ چکے تھے، اور زیادہ تر جو ڈیلیگیشنز آتی تھی چائنیز کے تو ان سے وہ جو ہے بریفنگ وغیرہ لیتے تھے، وہاں پر وہ سب کچھ اٹینڈ کرتے تھے، وہاں پر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات تھے۔ تو اس بنا پر گورنمنٹ کے پاس ان کا جو الٹرنیٹ کوئی اچھا آپشن موجود نہیں تھا، تو اس وجہ سے ان کو جو ہے سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو تھرو آؤٹ جتنے وہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین رہ چکے ہیں تو اس میں انہوں نے کچھ جو ہے بریفنگ دی تھی۔ ایک بریفنگ انہوں نے سینٹ کمیٹی کو دی تھی، جو کہ قائمہ کمیٹی تھی، جس کی جو چیئرمین تھی وہ شیر رحمان صاحبہ تھی۔ تو انہوں نے کافی اپریشیٹ کیا تھا۔ شیر رحمان صاحبہ جو ہے وہ اپوزیشن کی ایک متحرک لیڈر ہے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے بریفنگ سنی ان کی تو ان کی جو تیاری تھی اس کی تعریف کیے بنا وہ نہ رہ سکی۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو ابھی جو میٹنگ ہوئی تھی ان کی جو چائنیز ایمبیسڈر تھے ان کے ساتھ، تو انہوں نے باقاعدہ ایک ٹویٹ کی تھی جو کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے عاصم سلیم باجوہ صاحب کو کافی اپریشیٹ کیا تھا۔ تو اس سے لگتا یہی ہے کہ ان کے جو روابط ہے وہ چائنیز کے ساتھ بھی اور جو دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے ہیں۔ تو اس بنا پر وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ان کا ایک الٹرنیٹ ہمارے پاس موجود نہیں تھا، تو اس بنا پر ان کو جو ہے سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کو انفارمیشن منسٹری میں بھی اہم عہدہ دیا گیا تھا، وہ اسپیشل اسسٹنٹ فار پرائم منسٹر آن انفارمیشن۔ تو اس حوالے سے بھی وزیر اعظم صاحب نے تفصیلی طور پر اس کا جواب دیا کہ چونکہ آئی پی آر جو تھا پہلے صرف اور صرف ایک سورس تھا جو کہ ملٹری کے حوالے سے اپنی جو نیوز شیئر کرتا تھا، لیکن 2012 میں جب سے یہ ڈی جی آئی پی آر بنے تھے تو انہوں نے اس جو ڈپارٹمنٹ کو ریویمپ کر دیا تھا اور باقاعدہ ایک ادارہ وہ بن چکا تھا۔ تو اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب کی ان سے کافی امیدیں وابستہ تھی کہ وہ انفارمیشن منسٹری جو ہے ماضی میں جس طرح اس کو برباد کیا گیا ہے، مختلف جو انکمپیٹنٹ لوگ تھے ان کو نوازا گیا ہے، اس کے علاوہ جو مختلف پرائیویٹ چینل تھے ان کو نوازا گیا تھا، ان کو اشتہارات دیے جاتے تھے، تو اس حوالے سے انفارمیشن منسٹری میں بہت زیادہ جو ہے اصلاحات کی ضرورت تھی۔ تو اس کے لیے انہوں نے ان کو بہتر سمجھا اور عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہے ان کو انفارمیشن منسٹری میں جو ہے اسپیشل اسسٹنٹ نامزد کیا پرائم منسٹر۔ صاحب کو پی ٹی وی کا چیئرمین کیوں بنا دیا گیا ہے؟ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاناما کیس
نعیم بخاری صاحب نے ابھی لڑا ہے اور پی ٹی وی کے ساتھ ان کا رشتہ 50 سال پرانا ہے۔ انہوں نے پی ٹی وی میں مختلف پروگرام کر چکے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی وی کو کیسا چلانا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خصوصی ریکویسٹ پر نعیم بخاری صاحب نے پی ٹی وی کے چیئرمین کا عہدہ قبول کر لیا ہے۔ تو یہاں تک تھی ہماری ویڈیوز۔ نئے آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل گلوئنگ پاکستان کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔